چھٹی بات یہ بزرگ کہتے ہیں تعجب ہے اس شخص پر جس کو جنت کی نعمتوں کا علم ہوا اور پھر وہ کسی اور چیز سے راحت پائے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ بھئی اگر کسی کو خالص چیز ملتی ہو تو پھر وہ نقلی چیز سے کیسے دل اپنا بہلا سکتا ہے۔ جنت اصل چیز ہے جی، جنت جو ہے اصل مزہ ہے، جنت میں جو ہے اصل راحت ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ اس کے لیے انسانوں کو پکارتے ہیں کہ تم آؤ، اس جنت میں آؤ، اس دار السلام میں آ کے رہو، یہ ہے اصل فلاح جس میں تم کامیاب ہو جاؤ گے اور ہمیشہ کی راحت پا جاؤ گے۔ یہ دنیا تو ہے کل متاع دنیا قلیل، اس میں تو بہت ہی تھوڑا وقت ہے اور بہت تھوڑے مزے ہیں، اور اس ساری دنیا کے جو بھی نعمتیں ہیں ان میں سے کچھ حصہ اگر کسی کو ملا ہے، چاہے وہ وقت کا بادشاہی کیوں نہیں ہے، پھر بھی اس کو تھوڑا سا حصہ ملا ہوا ہے، اور جو جنتی ہوگا کم از کم 7 گنا بڑی اس دنیا سے جو ہے جگہ اس کو ملے گی۔ اتنی بڑی جنت کو چھوڑ کر تم کس قلیل کے پیچھے بھاگ پڑے ہو؟ اللہ بلاتے ہیں اس کثیر کی طرف، اس نعمتوں کی طرف جہاں اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور اللہ نعمتیں دیتے ہیں، اور وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان جو ارادہ کرے گا، جو خیال کرے گا، اللہ وہ اس کو عطا کر دے گا۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ تو مومن کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہمیں مل جائے، یہ جنت جو ہے ہمیں مل جائے اور ہم جہنم سے بچ جائیں۔ اب دیکھیں جنت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بنائی ہیں وہ وہی ہیں جو انسان کی فطرت کے مطابق ہیں۔ آدم علیہ السلام جنت کے گھر میں رہتے تھے، اور اس دنیا میں جب اتارے گئے تو ان کی جو ہے زوجہ بھی ان کے ساتھ تھی، پھر انہوں نے گھر بھی بنایا ہوگا، پھر انہوں نے کھانا بھی پکایا ہوگا، پھر انہوں نے لباس بھی پہنا ہوگا، پھر انہوں نے اس زندگی میں خوشی خوشی اپنی زندگی کو گزارا ہوگا۔ تو جنت بھی اسی طرح ہے، جیسے آدم علیہ السلام جنت کو دیکھ کر آئے تھے اسی شکل میں انہوں نے یوں سمجھے کہ گھر بنانے کی کوشش کی ہوگی اور رہنے کی اور اپنے گھر کی ڈیکوریشن کی اور سب چیزوں کی۔ بالکل اسی طرح جب ہم یہاں سے جائیں گے، ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس میں جنت کا کچھ تذکرہ کیا ہوا ہے، ساری باتیں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر بھی جو ہے انسانوں کے جوڑے بنائے گا، وہ خوشیوں کے ساتھ وہاں رہیں گے، اللہ وہاں پر بھی ان کو محل عطا فرمائے گا، وہاں پر بھی کھانے پینے اور دسترخوان اور اس طریقے سے تکیے جو بیٹھنے کی، جیسے انسان یہاں پر بیٹھتا ہے، اچھے صوفے خریدتا ہے بیٹھنے کے لیے اور دسترخوان لگاتا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ وہاں ان کو عطا فرمائیں گے، اور جو ہے انسان وہاں رہے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، آخرت کے عیش کے سوا تو کوئی عیش ہے ہی نہیں ہے جی۔ آپ بتاؤ کہ کیا عیش ہے جی؟ آپ تھوڑی سی دیر کا اگر کوئی چیز آپ کو راحت دے بھی رہی ہو تو اس سے کیا مزہ آ جائے گا، کیا لطف اٹھا لیں گے؟ یہ تو عارضی چیز ہے۔ اس لیے جو ہے وہاں کے بارے میں سوچیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے وہاں وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو گے، جو مانگو گے وہ دیں گے، اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، جس سے اللہ راضی ہو جائے گا تو پھر وہ اتنا خوش ہوگا، اتنا خوش ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔